السلام علیکم، ویلکم ٹو آئیڈیل اکیڈمی۔ تو اسٹوڈنٹ آج ہم انگلش کلاس 7 کا یونٹ نمبر 8 سٹارٹ کریں گے، دی وائز اولڈ وومن، عقل مند بوڑھی عورت۔ فرسٹ آف آل اس کا جو پری ریڈنگ کویسچن ہے وہ دیکھ لیتے ہیں۔ ہاؤ مینی اولڈ پیپل آر دیئر ان یور فیملی؟ آپ کے خاندان میں کتنے بزرگ افراد ہیں، کتنے بوڑھے لوگ ہیں؟ تو اس کا آنسر آپ نے کمنٹ سیکشن میں ضرور بتانا ہے، ٹھیک ہے۔ ایک میں بھی آپ کو بتا دیتی ہوں، دیر آر 2 اولڈ پیپل، مائی گرینڈ مدر اینڈ مائی گرینڈ فادر۔ اوکے، ریڈنگ سٹارٹ کرتے ہیں۔ مینی ایئرس اگو، بہت سال پہلے یا کئی سال پہلے، دیر وہاں لیوڈ رہتا تھا، این ایروگینٹ مغرور اینڈ کرول ظالم ینگ نوجوان لارڈ ہو رولڈ جو حکومت کرتا تھا، اوور اے اسمال ولیج ایک چھوٹے سے گاؤں پر، ان دا ویسٹرن مغربی ہلز پہاڑیاں آف جاپان جاپان کی۔ کئی سال پہلے ایک ظالم نوجوان جاگیردار تھا جو جاپان کی مغربی پہاڑیوں میں ایک چھوٹے سے گاؤں کا حکمران تھا۔ آئی ہیو نو، میں نہیں رکھتا، یوز استعمال، فار اولڈ پیپل بوڑھے لوگوں کے لیے، ان مائی ولیج اپنے گاؤں میں، ہی سیڈ اس نے کہا، ہائٹلی تکبر سے، اس نے تکبر سے کہا کہ میرے گاؤں میں بوڑھوں کی کوئی ضرورت نہیں۔ دے آر نائدر، وہ نہ ہی تو یوزفل مفید ہیں، نور اور نہ ہی ایبل قابل ہیں، ٹو ورک کام کے لیے، فار آ لیونگ ویسے تو ہوتا ہے زندہ رہنا، لیکن یہاں پہ آئے گا روزی کمانے کے لیے۔ وہ نہ تو مفید ہیں اور نہ ہی روزی کمانے کے لیے کام کے قابل ہیں۔ آئی میں دیرفور لہٰذا ڈکری فرمان ڈیٹ اینی ون کے ہر ایک اوپر 71 سے مسٹ بی بینشڈ نکالا جاتا ہے، ضرور نکالا جائے گا، فرام دی ولیج گاؤں میں سے، اینڈ لیفٹ ان اور چھوڑ دیا جائے گا، دا ماؤنٹین پہاڑوں میں، ٹو ڈائی مرنے کے لیے۔ اس لیے میں حکم دیتا ہوں کہ 71 سال سے زیادہ عمر کے ہر فرد کو گاؤں سے نکال دیا جائے اور پہاڑوں پر مرنے کے لیے چھوڑ دیا جائے۔ واٹ، کیا، آ ڈریڈفل، خوفناک، ڈکری، حکم، کتنا خوفناک حکم ہے، واٹ آ کرول، کتنا ظالم ہے، اینڈ ان ریزنیبل، اور بغیر کسی وجہ کے، لارڈ جاگیردار، وی ہیو، ہم رکھتے ہیں، دی پیپل، لوگ، آف دی ولیج، گاؤں کے، مرمرڈ، سرگوشی کی، گاؤں کے لوگوں نے سرگوشی کی کہ ہمارا جاگیردار کتنا ظالم اور غیر معقول ہے۔ بٹ دی لارڈ، لیکن جاگیردار، پنشڈ، سزا دی، اینی ون، کسی کو، ہو ڈس اوبیڈ، جو نافرمانی کرتا، ہم، اس کی، اینڈ سو، اور لہٰذا، ولیجرز، دیہاتی، ہو ٹرنڈ، جو ہوئے، 71 ور ٹیئرفلی، آنسوؤں سے، کیریڈ، اٹھایا، دی ماؤنٹینز، پہاڑوں میں، نیور ٹو ریٹرن، کبھی واپس نہ آنے کے لیے، مگر جاگیردار نے ہر ایک فرد کو سزا دی جس نے اس کا حکم عدولی کی، اور یوں 71 سال کا ہر دیہاتی کبھی واپس نہ آنے کے لیے آنسوؤں کے ساتھ پہاڑوں میں لے جایا گیا۔ ون پارٹیکولر، ایک مخصوص، فارمر، کسان، واز گڈ، اچھا تھا، ٹو ہز مدر، اپنی ماں کے ساتھ، اینڈ دا ٹو، اور وہ دونوں، آف دیم، ان کے، لیوڈ، رہتے تھے، ہیپیلی، خوشی سے، ٹوگیدر، اکٹھے، ایک خاص کسان اپنی ماں کا بڑا خیال رکھتا تھا اور وہ دونوں اکٹھے خوشی سے رہتے تھے۔ ہویور، تاہم، ایز دا ایئر، جیسا کہ سال، وینٹ بائی، گزرتے گئے، دی مدر، ماں، گریو اولڈر، بوڑھی ہوتی رہیں، اینڈ بیفور، اور پہلے، لانگ، بہت، شی ریچڈ، وہ پہنچی، دی ٹرائمبل، مصیبت کو، ایج آف 71، 71 سال کی عمر کو۔ تاہم جوں ہی سال گزرتے گئے، ماں بوڑھی ہوتی گئی اور بہت پہلے وہ 71 برس کی خطرناک عمر کو پہنچی۔ اف اونلی، اگر صرف، آئی کوڈ سم ہاؤ، میں کسی نہ کسی طرح، ڈسیو، دھوکہ دینا،
دی کرول لارڈ ظالم جاگیردار کو دی فارمر کسان تھوٹ سوچا. کسان نے سوچا کہ اگر وہ کسی نہ کسی طرح ظالم جاگیردار کو دھوکہ دے سکے. بٹ دیئر مگر وہاں ورڈ تھے دی ریکارڈ درج ان دا ولیج. گاؤں میں بکس کتابیں اینڈ ایوری ون نیو اور ہر ایک جانتا تھا ڈیٹ ہز مدر کہ اس کی ماں ہیڈ ٹرنڈ ہو گئی ہیں 71 71 برس کی. مگر گاؤں کی کتابوں میں درج تھا کہ اس کی ماں 71 برس کی ہو چکی تھی. دین ون ڈے پھر ایک دن دی مدر ماں ہیڈ سیلف اسپوک خود بولی آف دا لارڈز جاگیردار کے ڈریڈڈ خوفناک ڈکری حکم. پھر ایک دن ماں خود جاگیردار کے خوفناک حکم پر بولی. ویل اچھا مائی سن میرے بیٹے شی سیڈ اس نے کہا. دی ٹائم وقت ہیز کم آ گیا ہے فار یو ٹو ٹیک کہ تم مجھے لے جاؤ مجھے ٹو دی ماؤنٹینز پہاڑوں پر. اس نے کہا ٹھیک ہے میرے بیٹے مجھے پہاڑوں پر لے جانے کا وقت آ گیا ہے. وی مسٹ ہری ہمیں جلدی کرنا چاہیے. بیفور اس سے پہلے دی لارڈ جاگیردار سینٹ بھیجے ہی سولجرز اپنے سپاہیوں کو فار یو تمہارے لیے. ہمیں ضرور جلدی کرنی چاہیے اس سے پہلے کہ جاگیردار اپنے سپاہی بھیجتا ہے. شی ڈڈ ناٹ سیم ورڈ وہ بالکل بھی پریشان دکھائی نہ دی ایٹ آل تمام پر ڈیٹ شی کہ اسے ہیڈ ٹو گو جانا تھا ٹو دی ماؤنٹینز ٹو ڈائی پہاڑوں پر مرنے کے لیے. وہ اس بات پر بالکل پریشان دکھائی نہ دی کہ اسے پہاڑوں پر مرنے کے لیے جانا تھا. فورگیو معاف کرنا مجھے ڈیئر مدر پیاری ماں فارورڈ اس کے لیے جو آئی مسٹ ڈو مجھے ضرور کرنا ہے. دی فارمر سیڈ کسان نے کہا سیڈلی غم سے. کسان نے افسردگی سے کہا میری پیاری ماں مجھے اس کام کے لیے معاف کر دے جو مجھے ضرور کرنا ہے. اینڈ دا نیکسٹ مارننگ اور اگلی صبح ہی لفٹڈ اس نے اٹھایا ہز مدر اپنی ماں کو آن ہز شولڈرز اپنے کندھوں پر اینڈ سیٹ آف اور روانہ ہوا آن دا اسٹیپ پاتھ ڈھلوان راستے پر ٹوورڈ دی ماؤنٹین پہاڑوں کی جانب. اور اگلی صبح اس نے اپنی ماں کو کندھوں پر اٹھایا اور پہاڑ کی جانب ڈھلوان راستے پر روانہ ہوا. اپ اینڈ اپ اوپر اور اوپر ہی کلائمڈ وہ چڑھتا گیا انٹل حتیٰ کہ دی ٹریز کلسٹرڈ درختوں کا جھنڈ کلوز قریب ہوا اینڈ دا پاتھ اور راستہ واز گون ختم ہو گیا. وہ اوپر ہی اوپر چڑھتا گیا حتیٰ کہ درخت قریب اور جڑے ہوئے تھے اور راستہ ختم ہو گیا. دیر واز نو لانگر وہاں پر کوئی بھی نہ تھا ایون حتیٰ کہ دی ساؤنڈ آف برڈس پرندوں کی آواز بھی. اینڈ اور دے ہیئرڈ انہوں نے سنی اونلی صرف دی سافٹ نرم ویل شور آف دی ونڈ ہوا کا ان دی ٹریز درختوں میں سے گزرتا ہوا. وہاں پر پرندوں کی آواز بھی نہ تھی اور انہوں نے درختوں میں سے ہوا کے نرم شور کے گزرنے کی آواز سنی. دی سن بیٹا واکڈ چلا سلولی آہستہ سے. فار ہی کوڈ ناٹ بیئر وہ برداشت نہ کر سکا ٹو تھنک سوچنا آف لیونگ چھوڑنے کا ہز اولڈ مدر اپنی بوڑھی ماں کو ان دی ماؤنٹین پہاڑوں میں. بیٹا آہستہ چلا کیونکہ وہ اپنی بوڑھی ماں کو پہاڑوں پر چھوڑنے کا سوچ کر برداشت نہ کر سکا. ہی کلائمڈ وہ چڑھا ناٹ وانٹنگ ٹو اسٹاپ اور وہ رکنا نہیں چاہتا تھا اینڈ لیو اور چھوڑنا ہر بیہائنڈ اسے پیچھے. وہ اوپر چڑھا رکنا نہ چاہتا تھا اور نہ اسے پیچھے چھوڑنا چاہتا تھا. سون جلد ہی ہیئرڈ اس نے سنا ہز مدر اپنی ماں کو بریکنگ آف توڑنا اسمال ٹوینگ چھوٹی شاخیں فرام دی ٹریز درختوں سے ڈیٹ دے پاس جہاں سے وہ گزر رہے تھے. جلد ہی اس نے اپنی ماں کو ان درختوں سے چھوٹی شاخیں توڑتے ہوئے سنا جو انہوں نے پیچھے چھوڑتے تھے. مدر مام واٹ آر یو ڈوئنگ آپ کیا کر رہی ہیں. ہی آسکڈ اس نے پوچھا ماں آپ کیا کر رہی ہیں. ڈو ناٹ وری پریشان مت ہو مائی سن میرے بیٹے. شی آنسرڈ اس نے جواب دیا جینٹلی نرمی سے. اس نے نرمی سے جواب دیا
میرے بیٹے پریشان مت ہو، آئی ایم جسٹ، میں صرف میکنگ نشان لگانا، دی وے رستے پر، سو یو ول ناٹ، لہٰذا تم نہیں ہوگے، گیٹ لوسٹ، گم ہو جانا، ریٹرننگ، واپس جاتے ہوئے، ٹو دی ولیج، گاؤں کی طرف، میں صرف رستہ بنا رہی ہوں، لہٰذا تم گاؤں واپس جاتے ہوئے رستہ نہیں بھولو گے۔ دی سن، بیٹا، اسٹاپڈ، رکا، ایون ناؤ، ابھی بھی، یو آر تھنکنگ، آپ سوچ رہی ہیں، آف می، میرے متعلق، آپ اب بھی میرے متعلق سوچ رہی ہیں، ہی آسکڈ، اس نے پوچھا، ونڈرلی، حیرانی سے، اس نے حیرانی سے پوچھا، دی مدر نوڈڈ، ماں نے سر ہلایا، آف کورس، یقیناً، مائی سن، میرے بیٹے، شی ریپلائڈ، اس نے جواب دیا، اس نے جواب دیا، یقیناً میرے بیٹے، یو ول، تم رہو گے، آلویز، ہمیشہ، بی ان مائی تھاٹس، میرے خیالوں میں، تم ہمیشہ میرے خیالوں میں رہو گے، ایٹ دیٹ، اس پر، دی ینگ فارمر، نوجوان کسان، could bear it no longer، زیادہ دیر تک برداشت نہ کر سکا، اس پر نوجوان کسان مزید برداشت نہ کر سکا، مدر، ماں، آئی کین ناٹ لیو، میں نہیں چھوڑ سکتا، یو، آپ کو، ان دی ماؤنٹین، پہاڑوں میں، ٹو ڈائی، مرنے کو، آل الون، تمام تنہا، ہی سیڈ، اس نے کہا، ماں، میں آپ کو پہاڑوں میں تنہا مرنے کے لیے نہیں چھوڑ سکتا، وی آر گوئنگ ہوم، ہم گھر جا رہے ہیں، اینڈ نو میٹر، اور نہیں مسئلہ، واٹ دی لارڈ ڈز ٹو پنش می، کہ لارڈ مجھے کیا سزا دیتا ہے، یا جاگیردار جو ہے وہ مجھے کیا سزا دیتا ہے، آئی ول نیور، میں کبھی بھی، ڈیزرٹ، تنہا چھوڑنا، یو اگین، آپ کو دوبارہ، ہم گھر جا رہے ہیں، اور کوئی مسئلہ نہیں کہ جاگیردار مجھے کیا سزا دے گا، میں آپ کو دوبارہ اکیلا چھوڑ کر نہیں جاؤں گا، سو، لہٰذا، دے ویٹڈ، انہوں نے انتظار کیا، انٹل، حتیٰ کہ، دی سن ہیز سیٹ، سورج غروب ہو جائے، اینڈ اور، لون، تنہا، اسٹار، ستارہ، کریپٹ، ابھرا، انٹو دا سائلنٹ اسکائی، خاموشی بھرے آسمان پر، لہٰذا انہوں نے سورج غروب ہونے تک کا انتظار کیا، حتیٰ کہ خاموش آسمان پر تنہا ستارہ نمودار ہوا، دین، پھر، ان دا ڈارک، اندھیرے میں، شیڈوز، سائے، آف دی نائٹ، رات کے، دی فارمر، کسان، کیریڈ، اٹھایا، ہز مدر، اپنی ماں کو، ڈاؤن، نیچے، دی ہل، پہاڑیوں سے، اینڈ دے ریٹرنڈ، اور وہ لوٹے، کوائٹلی، خاموشی سے، ٹو دیئر لٹل ہاؤس، اپنے چھوٹے گھر میں، پھر رات کے تاریک سایوں میں کسان نے اپنی ماں کو اٹھائے ہوئے پہاڑی سے نیچے آیا، اور وہ خاموشی سے اپنے چھوٹے گھر لوٹے، دی فارمر، کسان نے، ڈگ، کھودا، ڈیپ، ایک گہرا، ہول، گڑھا، ان دا فلور، فرش میں، آف ہز کچن، اپنے باورچی خانے کے، اینڈ میڈ، اور بنایا، اسمال روم، ایک چھوٹا کمرہ، ویئر، جہاں، ہی کوڈ ہائیڈ ہز مدر، جہاں وہ اپنی ماں کو چھپا سکتا تھا، کسان نے اپنے باورچی خانے کے فرش میں ایک گہرا گڑھا کھودا اور ایک چھوٹا کمرہ بنایا جہاں وہ اپنی ماں کو چھپا سکتا تھا۔ فرام دیٹ ڈے، اسی دن سے، شی اسپینٹ، وہ گزارتی، آل ہر ٹائم، اپنا تمام وقت، ان دا سیکرٹ روم، خفیہ کمرے میں، اینڈ دی فارمر، اور کسان، کیریڈ، لے کر جاتا، میلز، کھانے، ٹو ہر، ان کے لیے، دیئر، وہاں پر، اس دن سے وہ سارا وقت اس خفیہ کمرے میں گزارتی تھیں اور کسان ان کے لیے وہاں کھانا لے کر جاتا۔ دی ریسٹ، باقی، آف دی ٹائم، وقت، ہی واز کیئرفل، وہ محتاط رہتا تھا، ٹو ورک، کام کرتا، ان دا فیلڈ، کھیتوں میں، اینڈ ایکٹ، اور ظاہر کیا کرتا، ایز تھوٹ، کہ وہ، ہی لیوڈ الون، کہ وہ اکیلا رہتا ہے، باقی وقت اس نے کھیتوں میں محتاط انداز میں کام کیا اور ظاہر کیا کہ گویا وہ اکیلا رہتا تھا،
ان دس وے اس راستے میں فار آلموسٹ 2 years تقریباً 2 سال گزارے. ہی کیپٹ وہ رکھا ہز مدر اپنی ماں کو سیفلی محفوظ ہڈن چھپا کر اینڈ نو اور نہ ہی ون ان دا ولیج نیو اور نہ ہی کوئی جانتا تھا ان کے گاؤں میں ڈیٹ شی واز دیر کہ وہ وہاں پر تھی. اس طرح تقریباً 2 سال تک اس نے اپنی ماں کو محفوظ رکھا اور محفوظ طریقے سے چھپائے رکھا اور گاؤں میں کوئی نہ جانتا تھا کہ وہ وہیں رہتی تھی. دین ون ڈے پھر ایک دن دیر واز اے ٹرائبل وہاں ایک مصیبت آئی کموشن شورغل امنگ دی ولیجرز دیہاتیوں کے درمیان دی فار لورڈ جاگیردار کے لیے ہیگا آف دی ٹاؤن مکبہ بیونڈ دور دی ہلز پہاڑیوں میں ہیڈ تھریٹنڈ دھمکی دی ٹو اٹیک حملہ کرنا دیئر ولیج ان کے گاؤں پر اینڈ میک اور بنانا اٹ ہز اون اسے اپنی ملکیت. ایک دن دیہاتیوں میں خوفناک ہنگامہ تھا کہ ہیگا جو کہ پہاڑیوں کے پار گاؤں کا جاگیردار تھا اس نے ان کے گاؤں پر حملہ کر کے اسے اپنی ملکیت بنانے کی دھمکی دی. اونلی ون تھنگ صرف ایک چیز تھی ول اسپیئر جو بچائے گی یو تمہیں لارڈ ہیگا جاگیردار ہیگا سے اعلان کیا گیا. جاگیردار ہیگا نے اعلان کیا صرف ایک چیز تمہیں بچا سکتی ہے. برنگ لاؤ می اے باکس میرے پاس ایک ڈبہ کنٹیننگ مشتمل ہو 1000 رپوز رسیاں آف ایش راکھ کی اینڈ آئی اور میں ول اسپیئر چھوڑ دوں گا یور ولیج تمہارے گاؤں کو. میرے پاس 1000 رسیوں کی راکھ پر مشتمل صندوق لاؤ تو میں تمہارے گاؤں کو چھوڑ دوں گا. دی کرول ظالم ینگ نوجوان لارڈ جاگیردار کوئکلی جلدی سے گیدرڈ اکٹھا کیا ٹوگیدر مل کر آل دی وائز عقلمند تمام عقلمند مین آدمیوں کو آف ہز ولیج اپنے گاؤں کے. ظالم نوجوان جاگیردار نے جلدی سے گاؤں کے تمام دانا آدمیوں کو اکٹھا کیا. یو آر مین آف وزڈم تم عقلمند آدمی ہو ہی سیڈ اس نے کہا تم عقلمند آدمی ہو. شیورلی یقیناً یو کین ٹیل می تم مجھے بتاؤ گے ہاؤ ٹو میٹ کہ کیسے پورا کریں لارڈ جاگیردار ہیگاز ڈیمانڈ جاگیردار ہیگا کی مطالبات. سو لہٰذا آور ولیج ہمارا گاؤں کین بی اسپیئرڈ بچایا جا سکے گا. یقیناً تم بتا سکتے ہو کہ جاگیردار ہیگا کے مطالبات کیسے پورے کریں تاکہ وہ ہمارے گاؤں کو چھوڑ دے. بٹ لیکن دی وائز مین عقلمند آدمی شوک ہلائے دیئر ہیڈس اپنے سروں کو. مگر عقلمند آدمیوں نے انکار میں اپنے سر ہلا دیے. اٹ از امپاسبل یہ ناممکن ہے ٹو میک بنانا ایون ون روپ یہاں تک کہ ایک رسی بھی آف ایش راکھ کی سیئر جہاں پناہ. دے آنسرڈ انہوں نے جواب دیا جہاں پناہ راکھ کی ایک رسی بنانا بھی ناممکن ہے. ہاؤ کین کیسے کر سکتے ہیں وی میک ہم بنا 1000 ہم کیسے 1000 بنا سکتے ہیں. فولس بیوقوفو دی لارڈ جاگیردار کرائیڈ چلایا اینگرلی غصے سے. جاگیردار غصے سے چلایا بیوقوفو وٹ گڈ کیا اچھا از یور وزڈم تمہاری عقل مندی ہے. اف یو اگر تم کین ناٹ ہیلپ مدد نہیں کر سکتے می میری ناؤ اب تمہاری ذہانت کا کیا فائدہ اگر تم اب میری مدد نہیں کر سکتے. ہی دین پوسٹڈ پھر اس نے لگایا ایک نوٹس ان دا ولیج اسکوائر گاؤں کے چوک میں آفرنگ پیشکش کی اے گریٹ ریوارڈ ایک بڑے انعام کی آف گولڈ سونے کی ٹو اینی ولیجر کسی بھی دیہاتی کو ہو کوڈ ہیلپ
جو مدد کر سکے گا ہم اس کی سیو دیئر ولیج اپنے گاؤں کو بچانے کے لیے۔ پھر اس نے گاؤں کے چوک میں ایک نوٹس لگایا جس میں ایک بڑے انعام کی پیشکش کی گئی کہ کوئی بھی دیہاتی جو اس کے گاؤں کو بچانے کے لیے اس کی مدد کرے گا اسے سونے کا انعام دیا جائے گا۔ دی ینگ فارمر، نوجوان کسان، سا دیکھا، دی نوٹس ایز ویل جیسے بھی، اینڈ ونڈرڈ اور حیران ہوا، واٹ وڈ ہیپن کیا ہوگا، ٹو ہز مدر اس کی ماں کا، اف اے نیو لارڈ اگر نیا جاگیردار، ایون حتیٰ مور ٹیریبل زیادہ ظالم، دین دیئر اون اس کے مقابلے میں جو ان پر ہے، کیم آیا ٹو رول حکومت کے لیے، اوور دیم ان پر۔ نوجوان نے بھی نوٹس دیکھا اور حیران ہوا اس کی ماں کا کیا ہوگا اگر نیا جاگیردار جو ان کے جاگیردار سے بھی زیادہ ظالم تھا ان کے گاؤں پر حکمران بن گیا۔ وین جب ہز مدر اس کی ماں نے سا دیکھا، دی ٹربلڈ پریشان لک اثار آن ہز فیس اس کے چہرے پر، شی آسکڈ اس نے پوچھا، وائی کیوں، ڈو یو لک تم دکھائی دیتے ہو، سو ورڈ اتنے پریشان، مائی سن میرے بیٹے۔ جب اس کی ماں نے اس کے پشیمان چہرے کو دیکھا تو پوچھا، میرے بیٹے تم کیوں پریشان ہو، یہاں اس طرح ہم کریں، جب اس کی ماں نے اس کے پریشان کن چہرے کو دیکھا تو پوچھا، میرے بیٹے تم پریشان کیوں ہو۔ دی فارمر کسان نے ٹولڈ بتایا، ہر آف امپوسیبل اسے اس ناممکن کا، ڈیمانڈ مطالبہ، میڈ بائی لارڈ ہیگا جو لارڈ ہیگا نے کی تھی، اف دا ولیج واز ٹو بی اسپیئرڈ اگر گاؤں کو بچانا ہے، بٹ مگر ہز مدر اس کی ماں ڈڈ ناٹ سیم ہرگز دکھائی نہ دی، ٹربلڈ ایٹ آل پریشان اس پر۔ کسان نے اسے جاگیردار ہیگا کے ناممکن مطالبے کا بتایا اگر گاؤں کو بچانا تھا، مگر اس کی ماں ہرگز پریشان دکھائی نہ دی۔ انسٹیڈ بلکہ شی لافڈ وہ ہنسی، سافٹلی نرمی سے، اینڈ سیڈ اور کہا، وائی ڈیڈ کیوں کہ، از ناٹ نہ ہے، سچ ایسا، این امپوسیبل ٹاسک ایک ناممکن کام، بلکہ وہ نرمی سے ہنسی اور کہا، کیوں یہ ایسا ناممکن کام نہیں ہے۔ آل ون ہر ایک، ہیز ٹو ڈو کرنا ہے، از سوک ڈبونا، آرڈینری عام، روپ رسی، ان سالٹ نمک میں، واٹر پانی، اینڈ ڈرائی اور خشک کرنا، اٹ ویل اسے اچھی طرح۔ ہر ایک آدمی کو کرنا ہے کہ وہ نمک والے پانی میں عام سی رسی کو ڈبونا اور اسے اچھی طرح خشک کرنا ہے۔ وین اٹ از برنڈ جب یہ جلتی ہے، اٹ ول ہولڈ یہ پکڑے گی، اٹس شیپ اپنی صورت، اینڈ دیئر اور وہاں، از یور روپ آف ایش اور وہاں تمہاری راکھ کی رسی تیار ہو جائے گی۔ ٹیل دی ولیجرز دیہاتیوں کو بتاؤ، ٹو ہری جلدی کریں، اینڈ فائنڈ اور ڈھونڈیں، 1000 پیسز آف روپ 1000 رسی کے ٹکڑے۔ جب یہ جل جاتی ہے یہ اپنی شکل برقرار رکھے گی اور یہ آپ کے لیے راکھ کی رسی ہے، گاؤں والوں کو جلدی بتاؤ اور 1000 رسی کے ٹکڑے تلاش کرو۔ دی فارمر شوک ہز ہیڈ ان امیزمنٹ، کسان نے حیرانگی سے اپنا سر ہلایا، مدر ماں، یو آر ونڈرفلی وائز آپ حیران کن حد تک عقل مند ہیں، ہی سیڈ اس نے کہا، اینڈ ہی اور وہ، رشڈ دوڑا، ٹو ٹیل بتانے کے لیے، دی ینگ لارڈ نوجوان جاگیردار کو، واٹ ہی مسٹ ڈو کہ اسے کیا ضرور کرنا ہے۔ اس نے کہا، ماں آپ کمال کی حد تک عقل مند ہیں، اور وہ نوجوان جاگیردار کی طرف دوڑا اسے بتانے کے لیے کہ اسے کیا لازمی کرنا چاہیے۔ یو آر وائزر تم زیادہ عقل مند ہو، دین مقابلے میں، آل دی وائز مین تمام عقل مند آدمیوں کے، آف دی ولیج گاؤں کے، دی لارڈ سیڈ جاگیردار نے کہا،
وین ہی ہیئرڈ جب اس نے سنا دی فارمرز سلیوشن کسان کے حل کو اینڈ ہی ریوارڈیڈ اور اس نے انعام دیا ہیم اسے ود مینی پیسز آف گولڈ بہت سے سونے کے ٹکڑوں کے ساتھ. جاگیردار نے کہا تم گاؤں کے تمام عقل مندوں سے زیادہ عقل مند ہو. جب اس نے کسان کے حل کے متعلق سنا اور اس نے اس کو سونے کے کئی ٹکڑے انعام دیے. دی 1000 روپس رسیاں آف ایش راکھ کی ور کوئکلی میڈ تیزی سے بنا لی گئیں اینڈ دی ولیج اور گاؤں واز اسپیئرڈ بچ گیا. راکھ کی 1000 رسیاں تیزی سے تیار ہو گئیں اور گاؤں بچ گیا. ان آ فیو ڈیز چند دنوں بعد however تاہم there was another great وہاں ایک دوسرا بڑا کموشن ہنگامہ ان دا ولیج گاؤں میں ایز لارڈ ہیگا جیسا کہ جاگیردار ہیگا سینٹ بھیجا یٹ اگرچہ another دوسری تھریٹ دھمکی. چند دنوں بعد گاؤں میں پھر ہنگامہ تھا جیسا کہ جاگیردار ہیگا نے گاؤں والوں کو ایک اور دھمکی دی. دس ٹائم اس دفعہ ہی سینٹ اس نے بھیجا a log ایک شہتیت ود a small hole ایک چھوٹے سوراخ کے ساتھ that was curved جو مڑا ہوا تھا اینڈ bent اور جھکا ہوا تھا 7 times 7 دفعہ through its length لمبائی کے رخ میں یا لمبائی کی طرف. اینڈ ہی ڈیمانڈیڈ اور اس نے حکم دیا دیٹ آ سنگل پیس کہ ایک واحد ٹکڑا آف سلک ریشم کا تھریڈ دھاگا بی تھریڈڈ گزارا جائے تھرو دی ہول سوراخ میں سے. اس مرتبہ اس نے ایک شہتیر بھیجا جس میں ایک چھوٹا سا سوراخ تھا اور لمبائی کے رخ پر 7 مرتبہ مڑا ہوا تھا اور اس نے مطالبہ کیا کہ ریشم کا دھاگا سوراخ سے گزارا جائے. اف یو کین ناٹ پرفارم اگر تم یہ نہ کر سکے دس ٹاسک یہ کام دی لارڈ جاگیردار تھریٹنڈ دھمکی دی آئی شیل کم میں آؤں گا ٹو کنکر فتح کرنے کے لیے یور ولیج تمہارا گاؤں. جاگیردار نے دھمکی دی اگر تم لوگ یہ کام نہ کر سکے تو میں تمہارا گاؤں فتح کرنے کے لیے آ جاؤں گا. دی ینگ لارڈ نوجوان جاگیردار ہریڈ جلدی کی ونس مور ایک مرتبہ پھر سے ٹو ہز وائز مین اپنے عقل مند آدمیوں سے بٹ دے آل شوک دیئر ہیڈس مگر سب نے نفی میں اپنے سر کو ہلایا ان بیولڈرمنٹ بے-چارگی سے. نوجوان جاگیردار جلدی سے اپنے عقل مند لوگوں سے رابطہ کیا مگر انہوں نے بے-چارگی میں سر ہلا دیے. آ نیڈل ایک سوئی کین ناٹ بینٹ نہیں موڑی جا سکتی اٹس وے اس کے راستے تھرو میں سے سچ کروز ایسے موڑے ہوئے. دے مونڈ وہ چلائے وہ کرا اٹھے کہ ایک سوئی اس طرح کے کھم میں مڑ نہیں سکتی. اگین دوبارہ وی آر فیسڈ ہمیں سامنا کرنا پڑا ود این امپاسبل ایک ناممکن ڈیمانڈ مطالبے کا. ہمیں دوبارہ ناممکن مطالبے کا سامنا ہے. اگین دوبارہ یو ایکٹ تم نے عمل کیا ایز اسٹوپڈ جیسے گنوار فولز احمق دا لارڈ سیڈ جاگیردار نے کہا. اسٹیمپنگ مارتے ہوئے ہز فٹ اپنے پاؤں امپیشنٹلی بے صبری سے. جاگیردار نے اپنے پاؤں پٹکتے ہوئے کہا تم نے دوبارہ گنوار احمقوں کی طرح کیا. ہی اس نے دین پھر پوسٹر لگایا آج سیکنڈ نوٹس ایک دوسرا نوٹس ان دا ولیج گاؤں میں اسکیئرڈ چوک آسکنگ کہتے ہوئے ولیجرز دیہاتیوں کو فار دیئر ہیلپ اپنی مدد کے لیے. اس نے دیہاتیوں سے ان کی مدد چاہتے ہوئے دوسرا نوٹس گاؤں کے چوک میں لگایا. ونس مور ایک مرتبہ پھر دی ینگ فارمر نوجوان کسان ہرڈ جلدی کی ود دا نیو پرابلم نئے مسئلے کے ساتھ ٹو ہز مدر اپنی ماں کے پاس ان ہر سیکرٹ روم اس کے خفیہ کمرے میں. ایک بار پھر نوجوان کسان جلدی سے اپنی ماں کے خفیہ کمرے میں اپنا مسئلہ لے کر گیا. وائی کیوں دیٹ از ناٹ سو ڈیفیکلٹ یہ اتنا مشکل نہیں ہے. ہز مدر اس کی ماں
said کہا with a quick smile ایک تیز مسکراہٹ کے ساتھ. کیوں یہ مشکل نہیں ہے؟ ماں نے تیز مسکراہٹ کے ساتھ کہا. put رکھو some sugar کچھ چینی at one end ایک سرے پر of the hole سوراخ کے ایک سرے پر چینی رکھو. then tie پھر باندھو an ant ایک چونٹی کو to a piece of silk thread ریشم کے دھاگے کے ٹکڑے کے ساتھ. and put اور رکھو it in at the other end اسے دوسرے سرے پر. پھر چونٹی کے ساتھ ایک دھاگا باندھو اور اسے دوسرے سرے پر رکھ دو. he will weave وہ لے جائے گی his way اپنا راستہ ان میں out of the curves خم کے باہر to get حاصل کرنے کے لیے to the sugar چینی کو. and he will take the silk thread اور وہ ریشم کے دھاگے کو لے جائے گی with him اپنے ساتھ. وہ چینی حاصل کرنے کے لیے خم کے اندر اور باہر سے گزرے گی اور ساتھ دھاگا بھی لے جائے گی. once more ایک مرتبہ پھر دی لارڈ نے commended تعریف کی دی young farmer نوجوان کسان کی. and rewarded اور انعام دیا him اسے with many piece of gold سونے کی بہت سی اشرفیوں کے ساتھ. ایک مرتبہ پھر جاگیردار نے نوجوان کی ستائش کی اور اسے سونے کے کئی ٹکڑے دیے. you are a brilliant man تم ایک شاندار یا عقل مند آدمی ہو. and you have saved اور تم نے بچایا our village ہمارے گاؤں کو again دوبارہ. he said gratefully اس نے مشکور ہوتے ہوئے کہا. اس نے شائستگی لہجے میں کہا تم کمال کے آدمی ہو اور تم نے گاؤں کو دوسری بار بچایا ہے یا دوبارہ بچایا ہے. but the lord مگر جاگیردار troubles مصیبتیں were نہ تھیں over even then over ختم even حتیٰ کہ then پھر for a few days چند دنوں کے بعد later بعد لارڈ ہیگا sent another demand لارڈ ہیگا نے ایک دوسرا مطالبہ بھیجا. مگر جاگیردار کے مسائل ابھی بھی ختم نہ ہوئے کیونکہ چند روز بعد جاگیردار ہیگا نے ایک اور مطالبہ بھیجا. this time اس دفعہ you will undoubtedly تم بلا شبہ فیل ناکام ہوگے. and then اور پھر I shall میں کروں گا میک بنانا your village تمہارے گاؤں کو mine اپنا. he threatened اس نے دھمکی دی اس مرتبہ کوئی شک نہیں کہ تم ناکام رہو گے اور میں تمہارے گاؤں کو اپنا لوں گا. bring لاؤ me میرے پاس a drum ایک ڈھول that makes جو کہ بنائے sound آواز without being beaten بغیر بجانے کے. ایک ایسا ڈھول لاؤ جو بغیر بجائے آواز دے. this time اس دفعہ the wise men عقل مند آدمی held پکڑے their heads اپنے سر in their hands اپنے ہاتھوں میں and mourned اور چلائے. it is hopeless یہ ناممکن ہے. اس مرتبہ عقل مند آدمیوں نے اپنے سر اپنے ہاتھوں میں پکڑے اور کرا اٹھے یہ ناممکن ہے. it is hopeless کوئی امید نہیں ہے. this time اس دفعہ لارڈ ہیگا جاگیردار ہیگا will attack حملہ کرے گا us ہم پر. اس بار جاگیردار ہیگا ہم پر حملہ کرے گا. the young farmer نوجوان کسان hurried جلدی کی home breathlessly گھر پہنچا سانس روکے ہوئے. نوجوان کسان سانس روکے ہوئے تیزی سے گھر گیا. مدر ماں we must ہمیں ضرور solve حل کرنا ہے another terrible ایک دوسری مصیبت پرابلم مسئلے. اور لارڈ ہیگا اور یہاں جاگیردار ہیگا will conquer فتح کرے گا our village ہمارے گاؤں کو. and he quickly اور وہ جلدی سے told بتایا his mother اپنی ماں کو about the impossible drum ایک ناممکن ڈرم کے متعلق.
ماما ہمیں ایک اور مشکل مسئلہ حل کرنا ہے ورنہ جگیردار ہیگا ہمارے گاؤں کو فتح کرے گا، اور اس نے اپنی ماں کو ناممکن ڈول کے بارے میں بتایا۔ ہز مدر، اس کی ماں، ہویور، تاہم اسمائلڈ، مسکرائی، اینڈ آنسرڈ، اور جواب دیا۔ اس کی ماں مسکرائی اور جواب دیا، وائی، کیوں، دس از ایزیسٹ، یہ سب سے آسان ہے، آف دیم آل، ان تمام میں سے، کیوں یہ ان سب سے زیادہ آسان ہے۔ میک اے ڈرم، ایک ڈول بناؤ، ود سائڈز، اطراف، آف پیپر، کاغذ کی، اینڈ پٹ، اور رکھو، ببل بی، ایک شہر کی مکھی، ان سائڈ، اس میں۔ ایک ڈول بناؤ جس کے اطراف کاغذ کے ہوں اور اس میں شہد کی بڑی مکھی رکھو۔ ایز اٹ ٹرائز ٹو اسکیپ، جیسے ہی وہ بچنے کی کوشش کرے گی، اٹ ول بز، وہ بنائے گا، اینڈ بیٹن، اور ٹکرانا، اٹ سیلف، خود کو، اگینسٹ دی پیپر، کاغذ کے مخالف، اینڈ یو، اور آپ، ول ہیو، رکھنا، اے ڈرم، ایک ڈول، دیٹ میکس، جو پیدا کرے گا، ساؤنڈ، آوازیں، وداؤٹ بینگ بیٹن، بغیر بجائے۔ جو ہی وہ باہر نکلنے کی کوشش کرے گی، یہ بنائے گی اور اپنے آپ کو کاغذ سے ٹکرائے گی، اور تمہارے پاس ایسا ڈول ہوگا جو بغیر بجائے آواز دے گا۔ دی ینگ فارمر، نوجوان کسان، واز امیزڈ، حیران ہوا، ایٹ ہز مدر وزڈم، اپنی ماں کی ذہانت پر۔ نوجوان کسان اپنی ماں کی ذہانت پر حیران ہوا، یو آر فار وائزر، آپ بہت ہی ذہین ہیں، دین، مقابلے میں، اینی آف دی وائز مین، کسی بھی عقل مند آدمی کے، ان دا ولیج، گاؤں میں، ہی سیڈ، اس نے کہا، اینڈ ہی ہریڈ، اور اس نے جلدی کی، ٹو ٹیل، بتانے کی، دی ینگ لارڈ، نوجوان جاگیردار کو، ہاؤ، کیسے، ٹو میٹ، پورا کرے، دی لارڈ ہیگاز تھرڈ ڈیمانڈ، لارڈ ہیگا کی تیسری مطالبے کو۔ اس نے کہا، آپ اس گاؤں کے ذہین آدمیوں سے کہیں زیادہ ذہین ہیں، اور وہ نوجوان جاگیردار کی طرف دوڑا، یہ بتانے کے لیے کہ جاگیردار ہیگا کا تیسرا مطالبہ کیسے پورا کرنا ہے۔ وین دی لارڈ، جب جاگیردار نے، ہیئرڈ، سنا، دی آنسر، جواب، ہی واز گریٹلی امپریسڈ، وہ بہت ہی متاثر ہوا۔ جب جاگیردار نے جواب سنا تو وہ بہت ہی متاثر ہوا۔ شیورلی، یقیناً، اے ینگ مین، ایک نوجوان، لائک یو، تم جیسا، کین ناٹ، نہیں ہو سکتا، بی وائزر، اتنا عقل مند، دین، نسبتاً، آل مائی وائز مین، میرے تمام عقل مند آدمیوں سے۔ ہی سیڈ، اس نے کہا، یقیناً تم جیسا نوجوان تمام عقل مند آدمیوں سے زیادہ عقل مند نہیں ہو سکتا۔ ٹیل می، مجھے بتاؤ، آنیسٹلی، سچ، ہو ہیز ہیلپڈ، کس نے مدد کی، یو، تمہاری، سولو، حل کرنے کے لیے، آل دیز ڈیفیکلٹ پرابلمز، ان تمام مشکل مسائل کو۔ مجھے سچ بتاؤ کہ ان تمام مشکلات کو حل کرنے میں تمہاری کس نے مدد کی۔ دی ینگ فارمر، نوجوان کسان، could not lie، جھوٹ نہیں بول سکا، نوجوان کسان جھوٹ نہ بول سکا۔ مائی لارڈ، میرے آقا، ہی began، اس نے شروع کیا، سلولی، آہستہ سے، فار دی پاسٹ 2 years، ماضی کے 2 سالوں سے، آئی ہیو بروکن، میں نے توڑا ہے، دی لا، قانون، آف دی لینڈ، اس دھرتی کا۔ میرے آقا، اس نے آہستہ سے شروع کیا، پچھلے 2 سالوں سے میں نے اس دھرتی کا قانون توڑا ہے۔ آئی ہیو کیپٹ، میں رکھتا ہوں، مائی ایجڈ مدر، اپنی بوڑھی ماں کو، ہڈن، چھپا کر، بینیتھ، نیچے، دی فلور، فرش کے، آف مائی ہاؤس، میرے گھر کے، اینڈ، اور، اٹ از شی، وہ یہ ہیں، ہو، جس نے، سالوڈ، حل کیا، ایچ ون، ہر ایک، آف یور پرابلمز، آپ کے مسائل کو، اینڈ، اور، سیوڈ دی ولیج، اور گاؤں کو بچا لیا، فرام دی لارڈس ہیگا، جاگیردار ہیگا سے۔ میں نے اپنی بوڑھی ماں کو اپنے گھر کے فرش کے نیچے رکھا ہے، اور یہ وہ ہے جس نے جاگیردار ہیگا سے تمہارے ہر مسئلے کا جواب دے کر گاؤں کو بچایا ہے۔ آئی ہیو بین ویری رانگ، میں بہت غلط کر رہا ہوں، ہی سیڈ فائنلی، اس نے آخر کار کہا۔ آخر کار اس نے کہا، میں بہت غلط ہوں۔
اینڈ اور آئی مسٹ آسک میں تمہیں ضرور پوچھوں گا دا فورگیونیس معافی آف یور مدر تمہاری ماں کی اینڈ آف آل مائی پیپل اور میرے تمام لوگوں کی اور مجھے تمہاری ماں اور اپنے تمام لوگوں سے ضرور معافی مانگنی چاہیے. نیور اگین کبھی دوبارہ ول آئی ڈیمانڈ میں نہیں مطالبہ کروں گا ڈیٹ گیو دا اولڈ پیپل بزرگ لوگ آف آور ولیج ہمارے گاؤں کے بی سینٹ بھیجا جائے ٹو دی ماؤنٹین پہاڑوں کی طرف ٹو ڈائی مرنے کو. میں دوبارہ کبھی مطالبہ نہ کروں گا کہ بوڑھے لوگوں کو پہاڑوں پر مرنے کے لیے چھوڑ دیا جائے. رادر بلکہ دے ول بی ٹریٹڈ ان کے ساتھ برتاؤ کیا جائے گا ود دا رسپیکٹ عزت کے ساتھ اینڈ آنر اور حرمت دے ڈیزرو جس کے وہ حقدار ہیں اینڈ شیئر اور بانٹنا ود اس ہمارے ساتھ دا وزڈم عقل مندی آف دیئر ایئرس اپنے سالوں کی بلکہ ان کے ساتھ عزت اور حرمت کے ساتھ پیش آیا جائے گا جس کے وہ حقدار ہیں اور وہ ہمارے ساتھ اپنے سالوں کی ذہانت ہیں. اوکے یہاں پر ہماری ریڈنگ جو ہے وہ ختم ہو گئی ہے. اوکے اگر آپ لوگوں کو میری سمجھ آ رہی ہے تو پلیز آپ لوگ چینل کو سبسکرائب اور ایک کمنٹ ضرور کیا کریں تاکہ مجھے پتہ چلے اور میں آپ لوگوں کے لیے مزید بہتر سے بہتر ویڈیوز بناؤں. اوکے اللہ حافظ. اپنا بہت بہت خیال رکھیں اور دعاؤں میں مجھے ضرور یاد رکھیں.